اس وقت مجمع یزید کے پاس تھا، آج مجمع حسین کے پاس ہے۔ آج کون ہے جو یزید کی قبر پہ بھی ایک دیا جلائے؟ سوائے لعنت کے اس کو کچھ نہیں ملا، اور حسین کو سوائے سلام کچھ نہیں ملا۔ تو اللہ یہی اشارہ کر رہا ہے کہ والعصر، مجھے قسم ہے اس وقت کی، اے انسان اس وقت کی قدر و قیمت کو جان۔ یہ وقت ہے جو تجھے ہیرا بھی بناتا ہے، یہ وقت ہے جو تجھے زیرو بھی بناتا ہے، یہ وقت ہے جو تجھے حسینی بھی بناتا ہے، اور یہ وقت ہے جو تجھے یزیدی بھی بناتا ہے۔ سوال یہ ہے اس وقت میں تو کہاں ہے؟ اس وقت کے سمندر میں تو کہاں تیر رہا ہے؟ کیا تو حسین کی کشتی کی طرف جا رہا ہے، یا سمندر کے تلاطم میں اور زمانے کی ہواؤں میں گھوم رہا ہے؟ ان الحسین سفینۃ النجات، یہ حسین کشتی نجات ہے۔ وہ مصباح الہدی، دو لفظ اللہ نے رسول استعمال کیے، ایک کشتی ہے، دوسرا مصباح ہے۔ کشتی کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ اس پہ چڑھو اور پانی میں ڈوبو نہ۔ مصباح کس لیے ہوتا ہے؟ مصباح نور کو کہتے ہیں۔ ایک بند گلی میں اور اندھیری رات میں چلو گے، جہاں روشنی آئے گی اس کی طرف دوڑو گے۔ کہ حسین مصباح بھی ہے، یعنی تجھے راہ بھی دکھاتا ہے، تجھے سواری بھی دلاتا ہے۔ یہ امامت کا کام ہے۔ تو مومن گھبرانا نہیں، اب یہ ہو گیا وقت۔ پھر فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کامیاب وہ ہے جو ایمان لے کر آئے۔ قرآن کی آواز ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے صاحبان ایمان، ایمان لے کر آؤ۔ خود کہہ رہا ہے صاحبان ایمان، پھر کہہ رہا ہے ایمان لے کر آؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمان صرف اسلام میں داخل ہو جا، پورا آدھا نہیں کہ حسین کو بھی مانوں گا، یزید کو بھی مانوں گا، نہیں۔ علی کو بھی مانوں گا، علی کے دشمن کو بھی مانوں گا، نہیں۔ اگر تجھے اسلام میں داخل ہونا ہے، پورا اسلام میں داخل ہونا ہے۔ آدھا مسلمان نہ مصطفیٰ کے کام کا نہ خدا کے کام کا۔ یہی تو حسین کی جنگ تھی، اگر مسلمان بننا ہے تو کمپلیٹ مسلمان بن جا، آدھا مسلمان کسی کام کا نہیں۔ اچھا یہ یا ایھا الذین آمنوا والا کون سا ایمان ہے اور آمنو کون سا ایمان ہے؟ پہلا آمنو کیا ہے اور دوسرا آمنو کیا ہے؟ کہ پہلا آمنو ہے تقلیدی ایمان، شیعہ گھر میں پیدا ہوئے شیعہ کہلائے، سنی گھر میں پیدا ہوئے سنی کہلائے، وہابی گھر میں پیدا ہوئے وہابی کہلائے۔ تو تم کس کے دین کو فالو کر رہے ہو، مصطفیٰ کے یا اپنے باپ کے؟ میرا کمال کیا ہے کہ میرا بابا شیعہ تھا، اس میں میرا کمال تو نہیں ہے، نعمت ہے لیکن کمال نہیں ہے۔ اور اس میں اس کا کیا قصور ہے کہ وہ شیعہ نہیں ہے؟ کوئی ہندو، کوئی مسیحی، کوئی یہودی، کوئی بریلوی، کوئی حنفی، کوئی شافعی، تو اسے وہی مکتب ملا جو اس کی ماں نے اسے دیا نا، تو اس کے باپ نے اس کو دیا نا۔ تو کہا جو پہلا آمنو تھا وہ تجھے ماں کی گود میں ملا، جو پہلا آمنو تھا وہ تجھے معاشرے نے، ثقافت نے، اپنے شہر نے دیا، مسلم ملک میں پیدا ہوا تو مسلمان تھا۔ لیکن جو دوسرا آمنو ہے وہ اپنی عقل سے اپنے امام کا انتخاب کر۔ تقلیدی عقائد میں تقلید حرام ہے، فروع میں تقلید واجب ہے، اصول میں تقلید اس لیے حرام ہے کیونکہ اگر تم نے اپنے خدا کو نہ سمجھا تو تم دین کو کیا سمجھو گے؟ آج کہتے ہیں میرا مولا علی امام ہے، کیوں مولا علی تیرا امام ہے؟ دنیا کہتی ہے نا کہ علی کو تم نے پہلا امام کیوں مانا، یا علی مدد کیوں کہتے ہو؟ اگر جواب یہ ملے کہ اس لیے کہتا ہوں کیونکہ مولوی صاحب نے سکھا دیا، اماں نے پڑھا دیا اور بابا نے پڑھا دیا، تو یہ یا علی مدد بھی نہیں کرے گا۔ کون سا یا علی مدد کام والا ہے جس علی کو تم نے سمجھا ہو کہ مولا فرماتے ہیں نحن ابناء الدلیل، اے شیعہ، اے علی کے ماننے والے، تو دلیل والا ہے، تیری پیدائش میں بھی دلیل، تیرے عقیدے میں بھی دلیل ہے، تو دلیل والا ہے۔ جب تیرے پاس دلیل ہے تو دلیل کو یاد کر لیا کر۔ ہمارا جو ایمان ہے وہ مثال کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ ریسنٹلی واقعات ہوئے اور کافر شیعہ کافر کے نعرے دیتے، کئی نوجوان غصے میں تھے
کہ مولانا ہمیں کافر کیا جا رہا ہے، ظاہر ہے ہم بھی ان کو برا بھلا کہیں گے۔ میں نے کہا یہ قابل غصہ نہیں، قابل رحم ہے۔ ان پہ کیسا غصہ؟ کیوں مولانا غصہ نہ کریں؟ میں نے کہا ایک بات بتاؤ، اگر کسی کے گھر کے اندر جاؤ اور اس کے پنجرے میں طوطا ہو اور جیسے داخل ہو جاؤ وہ طوطا تجھے گالیاں دے، غصہ طوطے پہ کرو گے جس نے سکھایا ہے؟ ہاں بھائی غصہ کس پہ کرو گے؟ طوطے پہ کرو گے۔ طوطے کا کیا قصور ہے؟ طوطے کو جو رٹایا جاتا ہے وہی طوطا بولتا ہے، طوطے کی اپنی عقل نہیں ہوتی، جو سکھایا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ جتنے کافر کافر کے نعرے لگا رہے یہ سارے ہیں طوطے۔ کسی کو بھی پکڑ کے پوچھو گے نا مسلمان کی تعریف کا، اس کو پتہ ہی نہیں۔ یہ اپنے مدرسوں میں طوطا پروری کرتے ہیں، عالم پروری نہیں کرتے۔ کہ بریلوی ہوں تو اپنے بچے کو اس مدرسے میں بریلویت سکھانی ہے، حدیث ہو تو حدیثیت سکھانی ہے، وہابی ہو تو وہابیت سکھانی ہے، آپ کو نہیں سکھانی ہے۔ منظور مینگل جب تقریر کر رہا تھا تو اس نے یہی تو کہا، دیکھیں حق کبھی زبان پہ آ جاتا ہے۔ اور کراچی میں جو یہ کانفرنس کی مگر بچ کے آنسو ہو رہے تھے، جس نے یہاں کانفرنس دیکھی تو اس کو پتا ہوگا، بہت ہو رہے تھے کہ شیعوں نے صحابہ کی بڑی توہین کی، اور خود کہتے ہیں رونا بدعت ہے۔ کسی نے کسی صحابی کو ابو سفیان کو برا بھلا کرو رہے ہیں، صحابہ کی توہین ہو گئی، مگر میں جتنے آنسو آ رہے ہیں۔ کیا حسین صحابی نہیں تھا؟ کیا زینب نبی کی نواسی نہیں تھی؟ اور اس میں شیعہ روتا ہے تو تمہیں بدعت یاد آتی ہے، اور تم خود رو تو صحیح ہے۔ اس کا مطلب میرا دین ہے طوطے والا دین، مجھے جو سکھایا جاتا ہے میں وہی بولتا ہوں۔ سب سے بڑا خوف جو مکتب اہل بیت سے وہ یہی ہے کہ مکتب اہل بیت حیوانیت سے نکال کر تجھے انسانیت سکھاتا ہے۔ تو مکتب اہل بیت معاشرے کے جوانوں کی عقل اور ضمیر کو بیدار کرتا ہے۔ ہم بتاتے ہیں اس جوان کو سوچنے کی طاقت دو، فکر کی طاقت دو، اور سچ تو زبان پہ آ ہی جاتا ہے۔ منظور مینگل بے انتہا بدتمیز انسان ہے، اور اس نے طارق جمیل کو چھوڑا، کس کو چھوڑا؟ جس انسان میں تکبر آ جائے، بار بار کہتا ہے شیعوں میں تو حافظ نہیں ہوتے، میں تو 10 بار ایران جا چکا ہوں۔ یزید اگر کعبے کا طواف بھی کر لے کہ حاجی بن جائے گا، ابن زیاد حسین کے کپڑے پہن کے حسین بن جائے گا۔ 10 بار کہتا ہے میں ایران گیا ہوں، تاریخ انسانیت گواہ ہے۔ سب سے پہلا حافظ قرآن، کم عمر ترین حافظ قرآن اگر کوئی بنا تھا وہ شیعہ تھا، محمد حسین طباطبائی، 4 ایئرز اولڈ، اور اس نے اپنا حفظ کہاں پہ جا کے ثابت کیا تھا؟ سعودی عرب۔ کہ تم لوگ کہتے ہو نا شیعوں کے پاس ایسا حافظ لائے ہیں کہ تم مر بھی جاؤ گے 4 سال کے بچے کو قرآن یاد نہیں کر پاؤ گے۔ ہر سال قرآنی حفظ کا مقابلہ ہوتا ہے ایران میں، پہلے ہوتا تھا ایجپٹ میں، ہوتا ہے ایران میں۔ ہر سال جو پہلے نمبر کے حفاظ ہوتے ہیں وہ شیعہ ہوتے ہیں۔ پر ایئر 40,000 حافظ قرآن ایران میں بنتے ہیں۔ لیکن اگر بندہ جھوٹ کر نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، جیسے کہتے تھے شیعہ نیاز میں یہ ملاتے ہیں، شام غریبہ میں یہ کرتے ہیں، تو وہی کہہ رہا ہوں نا، بادل کتنا حقیقت کو روکیں گے۔ میڈیا کا زمانہ آیا، اب گھر گھر میں مجالس بھی دکھائی جا رہی ہیں، حسین بھی دکھایا جا رہا ہے، نظر و نیاز بھی دکھایا جا رہا ہے۔ بتاؤ تمہاری تہمتیں، تمہاری تنازعتیں کہاں گئی؟ تو ٹیمپریری انسان گھبرا جاتا ہے میرے اوپر الزام لگ رہا ہے، لیکن ان اے لانگ ٹائم حق سامنے آ جاتا ہے۔ نام منظور مینگل ہے، میں نے نام منظور مینڈک رکھا ہے اس کا۔ شکل اللہ نے دیکھا، جو دشمن اہل بیت ہے اس کی شکل پہ نحوست ہوتی ہے۔ آپ سب کو اٹھا کے دیکھیے، سب کو اٹھا کے دیکھیے، آپ ان چہرے میں آپ کو نحوست نظر آئے گی۔ معصوم فرماتے ہیں، معصوم کا فرمان ہے، فرماتے ہیں جو علی کی ولایت کو مانتا ہے خدا اس کے چہرے پہ ایک رونق ڈالتا ہے۔
چہرے میں عجیب سی رونق ہوتی ہے، دلکش ہوتا ہے وہ. تو اس نے آتے ہی اپنی تقریر کی، اس میں 2 جملے کہے کہ دیکھو اب تمہیں شیعوں کو کافر کہنا ہی پڑے گا. تو کیوں؟ کہا صحیح بخاری کی حدیث ہے. دیکھیے بندہ اپنی باتوں میں پکڑا جاتا ہے، توتے ہیں نا توتے. کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ من قال لأخیہ کافر، جس مسلمان نے اپنے مسلم بھائی کو کافر کہا. حدیث خود پڑھ رہا ہے. اب دیکھیے طوطا پروری کتنی ہے. کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس نے اپنے مسلم بھائی کو کافر کہا. رسول فرماتے ہیں وہ کفر جس نے کہا ہے اس کی طرف پلٹ کے جاتا ہے. تو یہ لاکھوں کا مجمع جو کافر کافر آپ کو کہنے نہیں آیا تھا، یہ کافر کہہ کے خود کو کافر بنانے آیا تھا. رسول خدا کی حدیث ہے. اچھا اس نے حدیث کیوں پڑھی؟ حدیث ہم تو بیان کر دیا، لیکن اب اس میں مولانا مودودی بہت مشہور مفسر ہے نا. مولانا مودودی کو جو فن آتا تھا پریشان میں، تفسیر قرآن مولانا مودودی پڑھیے، جہاں جہاں اہل بیت کی فضیلت آتی تھی نا، یہ بائی پاس کرنے میں بڑے ماہر تھے. فوراً وہاں سے بھول جاتا تھا. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم فلنبتہل. اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بچوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاؤ. اس کا ترجمہ پتہ ہے کیسے کیا؟ تم اپنے بچوں کو لاؤ، اپنے بچوں کو لاؤ. یہ جملہ کر کے وہ آگے نکل گیا. یہ بائی پاس کرنا بڑا. حدیث پڑھی جس نے اپنے بھائی کو کافر کہا وہ خود کافر ہے. اب جتنے مولوی بیٹھے ان کو کہتا ہے کہ اگر تجھے اپنے بابوں کو بچانا ہے تو شیعوں کو کافر کہو، کیونکہ شیعوں کو کافر لدھیانوی نے کہا. بڑے بڑے علماء کا نام لیا اس نے. تمہارا یہ بابا، تمہارا یہ مرشد، تمہارا یہ پیر، تمہارا یہ ولی، تمہارا یہ استاد جس کی کتابیں پڑھ کے آج تم بریلوی، حنفی، شافعی کے بارے ان لوگوں نے شیعوں کو کافر کہا ہے. تو اگر تم نہیں مانو گے تو جنہوں نے کہا ہے پھر ان کو کافر ماننا پڑے گا. تو حقیقت تو سامنے آ گئی کہ یہ خود کو نہیں بچا رہے، اپنے بڑوں کو بچا رہے ہیں. تو اگر رسول کی حدیث پہ کل بھی عمل کرتے تو ایمان بچ جاتا، اور اگر آج بھی عمل کرتے تو آج بھی جنت کا راستہ کھلا ہوا ہے. سب بات پڑے محمد و آل محمد. تو جب تک مدارس میں طوطا پروری ہوگی، صرف چیزوں کو رٹایا جائے گا، سمجھایا نہیں جائے گا. صرف بچے کو مسجد میں بھیج کر کلمہ رٹایا جائے گا، کلمہ سمجھایا نہیں جائے گا. صرف قرآن خوارج کی طرح یاد کرایا جائے گا، قرآن کا مفاہیم سمجھایا نہیں جائے گا. اور جہاں پہ دلیل ختم ہوتی وہاں فرماتے ہیں وہاں پہ گالی آتی ہے. شیعہ نے تو کبھی گالی نہیں دی. ہم لعنت ضرور بھیجتے ہیں، اور لعنت میں برا عمل نہیں ہے. پورے قرآن میں 42 ٹائم 42 مرتبہ خدا نے لعنت بھیجی ہے. تو جو کام خدا کرے وہ کام تو برا نہیں ہوتا. اللہ جو کام کرے، ایک وہ کام جس کو تم سنت کہتے ہو، جو خدا نے کیا اس کو کیا بولو گے؟ 42 مرتبہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے تو برا نہ مانو اگر ہم 100 مرتبہ زیارت عاشورہ میں لعنت بھیج دیتے ہیں. تو اب مسلمان اگر تعصب نہیں ہے وہ 42 لعنتیں قرآن سے نکالو اور دکھاؤ کہ خدا نے کس کس پر لعنت کی ہے. ایک لعنت تو خدا نے اس پہ کی ہے جو رسول کو اذیت دیتے ہیں. آیتیں قرآنی میں نے سال یہ پڑھی تھی، وہ جو یؤذون ہے، جو رضیت دیتے ہیں رسول کو، ان پر لعنت بھی آئے اور اللہ کی آواز آتی ان پر اشد و علیم عذاب بھی اللہ نازل کرے. اور وہ رسول فرمائے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. من آذاہا فقط آذانی، جس نے میری بیٹی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اور وہ بی بی فرمائے کہ حسن و حسین میرے جگر کے ٹکڑے ہیں. وہ رسول جو بار اس نبی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جائیں، جب ممبر پہ جائیں تو زینب کو اپنی گود میں لے کر کہیں مسلمانوں یہ میری نوازی ہے، اس کا حیا کرنا. تو نبی یہ فرمائے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جا کر مولانا سے پوچھئے یہ قربا صیغہ تفضیل ہے اور مؤنث کا صیغہ ہے، کسی عورت کے لیے استعمال ہوا ہے. ایک قربا ہے جو مؤنث ہے، جو میری بیٹی ہے، اس کا احترام کرنا، اس کا حیا کرنا.
اے مسلمان بتا تو نے زہرا کا حیا کتنا کیا؟ پہلے تو یہ کہنا کہ دربار میں نہیں گئی تھی، جب تو تمہارے بڑوں نے مان لیا کہ دربار میں گئی تھی۔ جب مکہ حاکم نبی کی بیٹی کو دربار میں بلاتا ہے تو یہ ابتدا ہے اور انتہا یزید نے کی تھی جب زینب کو 2 گھنٹے دربار میں کھڑا کیا تھا۔ ذرا اپنی ہسٹری کو پڑھ، اور یہ کیسے جواب ہے کہ جب کوئی حدیث کی بات کرے، صحیح بخاری پڑھے، صحیح مسلم پڑھے، کئی نوجوانوں کو FIR کٹی، اور وہ کیوں کٹی؟ کیونکہ ہمیں کبھی کبھی فتنوں کا مقابلہ کرنا نہیں ہوتا۔ ایک بات ذہنوں میں بٹھا دیجیے، مومن مولا فرماتے ہیں علی والا عقل مند ہوتا ہے، بے عقل کبھی علی والا نہیں ہو سکتا، مولا کا فرمان۔ اور عقل مند کی نشانی ہے کہ عقل مند ٹین کے ڈبے کی طرح نہیں ہوتا۔ ٹین کے ڈبے کی خوشبو بہت جلدی گرم بھی ہو جاتا ہے، بہت جلدی ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے۔ عقل مند کی نشانی بہت جلدی جذبات میں آ جائے۔ کئی لوگوں نے جیسے زیارت عاشورہ کا مسئلہ ہوا، انہوں نے فیس بک پہ لعنتیں بھیجنا شروع کی، لعنت بھیجی تو FIR کٹی تو بندہ جیل گیا۔ اب 2 دن کی جیل نے اسے پریشان کر دیا، پھر معافی نامے لکھ کے باہر نکلے۔ بھائی اگر عالم اہل بیت بلند کرنا ہے تو پھر بھگوڑے نہ بنو، ایسے میدان میں کھڑے ہو جاؤ جیسے علی کھڑے تھے۔ لیکن اگر کوئی کام کرتے بھی ہو تو پہلے علماء سے پوچھا کرو، پہلے اسٹڈی کیا کرو کہ دشمن کا مقابلہ جذبات میں اگر لعنت بھیج دو کیا ہوگا؟ FIR کٹے گی، FIR کے بعد گھر چلے جاؤ گے، گھر جانے کے بعد بیوی بچے پریشان ہو جائیں گے، کیا ہوگا؟ ایسے تو فائدہ نہیں ہے نا۔ ایسا کام کرو کہ لعنت کی لعنت بھی ہو جائے اور FIR کی FIR بھی نہ کٹے۔ وہ کب ہوگا؟ تو اہل بیت کو پڑھو گے کہ اتنے کنجسٹڈ ماحول میں مولا علی تھے، نظر بند مولوی تھے، مولا حسن بھی، امام حسین شہید ہوئے، 4تھے امام کو نظر بند کیا، 5ویں امام، 6ویں امام، 7ویں امام 14 سال جیل، 8ویں امام کو بلا کے شہید کیا، 9ویں امام عسکرین کہا جاتا ہے، یعنی فوجی چھاؤنی میں رہنے والے، جن اماموں کو ہر طرح سے بند کر دیا۔ کہتے کہ امام کے پاس اگر کسی شیعہ کا خط جاتا تھا، وہ اپنا گھی بیچنے والا، کھجور بیچنے والا اپنے ڈبے میں خط چھپاتا تھا اور کھجور بیچنے کے بہانے سے مولا کے گھر جاتا تھا۔ مولا خط پڑھتے تھے، جواب لکھو اس ڈبے میں۔ یہ حالات ہے اہل بیت میں۔ جس قوم کو بنو عباس بنو امیہ نے مارا، جس قوم کو امریکہ سے لے کر اسرائیل تک نے مارا، جس قوم کو اپنی مقامی لوگوں نے اور مقامی طاقتوں نے مارا، جن شیعوں کو زیادہ حق نے مارا، جگہ جگہ شیعہ پر ظلم ہوا، لیکن اس کے باوجود شیعہ بکھرتے جا رہے ہیں۔ کہاں عراق، کہاں مکہ، کہاں مدینہ، وہاں کی شیعت پاکستان کے ڈوبر ٹیکس میں کیسے پہنچے؟ سوچ سکتے ہو؟ انڈیا کے گاؤں میں، افریقہ کے گاؤں میں، آسٹریلیا چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، اتنا نکھار شیعت میں۔ اہل بیت نے ایسا کون سا کام کیا تھا؟ کیا پاور ان کے پاس، سیاست ان کے پاس، حکومت ان کے پاس، فوج ان کے پاس، پھر بھی آپ مضبوط ہو؟ ایسی سیاست تو اہل بیت علیہ السلام کی تھی کہ امام فتنوں سے لڑنا جانتے تھے، جذبات میں۔ یہودی سب سے دنیا میں اقلیت میں ہے لیکن سب سے زیادہ پاورفل ہے، کیوں؟ کہ یہودی کبھی جذبات میں نہیں آیا۔ یہودی نے پلاننگ کر کے اپنی عقل سے چلا کہ مجھے دنیا پر حکومت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ اہل بیت بیٹھتے تو گھر میں تھے لیکن نقشہ ایسا بناتے تھے دشمن کو پتہ بھی نہیں لگتا تھا۔ وہ کیا تھا؟ امام فرماتے جب فتنے ہو جائیں، یہ فتنوں کا دور ہے، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارے فتنوں کا دور ہے، اور میں جب فتنے آ جائیں تو اس اونٹنی کی بچے کی طرح بنو جو نہ کسی کو سواری دیتی ہے، نہ کوئی اس کا دودھ نکال سکتا ہے۔ یعنی تو ایسا بن جا کہ دشمن تجھ سے فائدہ نہ لے سکے، نہ تیرے کاندھے پہ بندوق رکھ کے چلائے، نہ تجھے باطل کی راہ پہ چلائے۔ تو کہا مولانا پھر ہم کیا کریں؟ میں نے کہا بالکل سمپل راستہ ہے۔ واللہ اس وقت جتنا شیعہ بنانا آسان ہے اتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ اس وقت آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، چھوٹا سا موبائل ہے، فیس بک ہے، اگر ڈیلی 10 منٹ علی کے لیے نکالو، ڈیلی 10 منٹس امام حسین کے لیے نکالو، اور فرماتا کہ کسی ایک بندے کو مکتب اہل بیت میں لاتے ہو تو قرآن کی آواز آتی ہے من احیاھا فکأنما احیا الناس جميعا۔ اگر تو نے ایک انسان کو ہدایت دی، میں خدا کہوں گا تو نے پوری کائنات کو ہدایت دی۔
اس ایک کی نسلیں بڑھتی ہیں، اس کے گھر میں علی والے بچے پیدا ہوں گے اگر ایک کو 10 منٹس کہ مولانا ہم کیا کریں؟ میں نے کہا سمپل ترین طریقہ ہے، دیکھو اگر تم کہو گے نا فلاں پہ لعنت، تمہارے کو FIR کٹ جائے گا۔ آپ کام یہ کرو، اہل سنت کی کتاب تھا اور یہ جا کر دیکھو کہ رسول نے اپنی زندگی میں کن قبیلوں پر کن افراد پہ لعنت بھیجی تھی۔ بالکل سمپل طریقہ بتا رہا ہوں، بنی تمیم، بنی امیہ، بنو مروان، کن کن پہ رسول خدا نے لعنت بھیجی تھی۔ اور فیس بک پہ لگا دو قال رسول اللہ، میرے رسول نے کہا کہ فلاں فلاں پہ لعنت۔ اب FIR تجھ پہ نہیں کٹے گی، ہے جبرن تو رسول پہ کاٹ کے دکھائے۔ تجھے وہ سوچ اس مسلمان کو دینی ہے جو رسول کی سوچ ہے۔ یہ محمد علی مرزا کا مشہور کلپ، یہ سال محرم میں نے بھی حدیث نوٹ کی تھی کہ رسول خدا ایک پہاڑی سے نیچے آ رہے تھے اور اس پہاڑی کی اونچائی سے 3 لوگ اوپر جا رہے تھے۔ ایک گدھے پہ بیٹھا تھا، ایک کے ہاتھ میں گدھے کی مہار تھی، ایک گدھے کو ہانک رہا تھا۔ رسول کی نگاہ جب تینوں پر پڑی، اب ایک کتاب والے نے یہ لکھا ہے لیکن نام نہیں بتایا، پھر دوسرے کتاب والے نے نام بھی بتایا۔ تو یہ مسلمان حدیث تو پڑھتے ہیں، نام چھپاتے ہیں، نام حالانکہ ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ محمد علی مرزا کا مشہور کلپ، تبھی تو اس پہ برا بھلا کہا جاتا ہے کہ یہ کیوں ہماری چھپی ہوئی چیزوں کو لوگوں کو دکھاتا ہے، یہ کیوں ہم نے کتابیں بند کی ہوئی تھی اور قدموں کی طرح رکھ دی تھی کہ پڑھنا نہیں ہے، بس ماننا ہے، طوطا بننا ہے، لیکن یہ لوگوں کو بتا رہا ہے۔ رسول نے جیسے اس گدھے پہ سوار کو دیکھا، ہانکنے والے کو دیکھا، جس کے ہاتھ میں مہار تھی اس کو دیکھا، کہا جو اس گدھے پہ سوار ہے اس پر بھی لعنت، جس کے ہاتھ میں مہار ہے اس پر بھی لعنت، جو ہانک رہا ہے اس پر بھی لعنت۔ یہ حدیث موجود ہے، جو سوار تھا وہ ابو سفیان تھا، جو اس کو ہانک رہا تھا وہ یزید تھا، یزید اس یزید کا چچا، اور جس کے ہاتھ میں مہار تھی وہ امیر شام تھا۔ میں نہیں کہہ رہا، رسول کہہ رہے ہیں۔ تو تمہارا کام ہے کہ حدیثوں کو اٹھاؤ، پھر اس کو سمپل طریقہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کا ایک پیج اتارو، صحیح مسلم کا ایک پیج اتارو، کتابیں ہیں، علمی کتابیں ہیں، حدیث کی اقوال ہیں، ہم تو سب کتابوں کو مانتے ہیں، صحیح مسلم کو ہی مانتے ہیں، صحیح بخاری کو ہی مانتے ہیں، جس کتاب میں فضیلت ملے گی اہل بیت کی تو ہم مانیں گے۔ اچھا دوسرا ان کا راستہ کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں جہاں دلیل ختم ہوتی ہے وہاں گالی ہوتی ہے۔ اب جہاں بھی حق کی بات آتی ہے، مثلا محمد علی مرزا نے کوئی اچھی بات کر دی تو نیچے آپ کمنٹس پڑھیے، بڑے زبردست کمنٹس ہوتے ہیں۔ کمنٹس میں یہ کہتے ہیں یہ بدبخت شیعہ بن گیا، ایسی بات، یہ بھی شیعہ، یہ بھی بک چکا ہے، یہ بھی شیعہ بن چکا ہے، یہ ہمارے درمیان ہمارا لباس پہن کے ہمارے جوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ دلیل نہیں دیں گے، وہ جو باتیں کر رہا ہے اس کو رد کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، کیونکہ کتابوں میں لکھی ہوئی یہ بھی شیعہ بن گیا۔ قبلہ طارق جمیل صاحب اتنی بڑی شخصیت، دیکھیے ایک انسان کو شخصیت بننے میں سال لگتے ہیں، ایسے کوئی شخصیت نہیں بنتی۔ تبلیغی جماعت نے اپنے ہر اجتماع میں جو ان کے فرسٹ لائن کا خطیب تھا مولانا طارق جمیل تھا، وہ اجتماع کوئٹہ میں ہو، وہ اجتماع لاہور میں ہو، پہلا خطیب جو ان کا تھا وہ طارق جمیل تھا۔ لیکن آج اسی مولانا طارق جمیل پر اپنے ہی اجتماع میں تبلیغی جماعت میں پابندی، کیا کر پوچھئے کیوں پابندی ہے؟ کیونکہ انہوں نے غلطی سے کہا کہ ہاں رسول نے کہا ہے لیکن تجھے کہنے کی ضرورت کیا ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت کیا ہے۔ اس نے غلطی سے کہہ دیا آج کے بعد علی کو علی نہیں کہنا، مولا علی کہنا۔ غلطی سے اس نے علی کو مولا کہہ دیا، کہا نہیں۔ اب یہی منظور مینڈک جو ہے کہتا ہے کہ آئے طارق جمیل میں اسے سمجھتا ہوں، اللہ تمہارا مولا، رسول تمہارا مولا، وصالح المؤمنین، خود کہتا ہے وصالح المؤمنین،
یہ کون سی بڑی بات ہے اگر علی کو مولا کہہ دیا؟ ہم سب بھی مولا ہیں. کوئی تمہارا ہاتھ اٹھا کے تو نبی نے تجھے مولا نہیں کہا نا. اسپیسیفک جس کا ہاتھ اٹھایا جائے. ہاں تم سب اللہ سے محبت کرتے ہو، لیکن حضرت عمر پوری زندگی ایک حسرت کھاتے رہے. جب بھی کہا مجھے حسرت رہ گئی، ایک حسرت کا کون سی حسرت؟ کہ وہ رات جب رسول نے اعلان کیا تھا کل میں عالم اسے دوں گا. حسرت مجھے رہ گئی، عمر کے جملے ہیں، حسرت مجھے رہ گئی. کون سی حسرت؟ علم کی حسرت نہیں تھی کہ حسرت رہ گئی جب رسول نے کہا نا کل علم اسے دوں گا جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہوگا، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہوگا. تم یہ گارنٹی تو دے سکتے ہو سارے صحابی اللہ سے محبت کرتے تھے، لیکن یہ گارنٹی نہیں دے سکتے خدا کس سے محبت کرتا تھا. وہ ایک ہے جس سے خدا محبت کرتا تھا، اور جس سے خدا محبت کرے کوئی اسے 70 سال سے ممبروں سے گالیاں دے، تو جو اللہ کا محبوب ہو اور اللہ کے محبوب کو گالی دی جائے تو ایسے شخص پہ اگر کوئی لعنت بھیجے تو تعجب نہ کرنا، یہ قرآن کی آیتیں ہیں. تو جہاں پر بھی مولانا صاحب نے کوئی جملہ بولا نیچے کیا دیکھتے ہیں شیعہ ہو گیا ہے. طارق جمیل کو وضاحت دینی پڑی جب انگلینڈ گئے ان کا انٹرویو ہے، بتا رہے ہیں میرا مکتب کیا، میرا مذہب کیا، میں کس کو مانتا ہوں. جس بندے نے ایک مکتب میں داڑھی سفید کی ایک جملہ فضیلت علی کا کہا، یہ کمنٹ میں لکھا گیا کہ تو شیعہ بن گیا. میں کہتا ہوں بہت اچھا کمنٹ ہے. اس کا مطلب جو حق کی بات کرتا ہے، جہاں جہاں حق آتا ہے وہاں وہاں تجھے شیعہ یاد آتا ہے. اور ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ رسول نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. تو دشمن سے مقابلے کرنے کا طریقہ بھی اس جوان کو آنا چاہیے. صرف موبائل چلانا کمال نہیں ہے، اس کو کیسے چلانا ہے. ایک انسان کے پاس پتھر ہے، وہ اس پتھر سے مندر بھی بنا سکتا ہے، مسجد بھی بنا سکتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی کے پاس انگور ہے، وہ انگور سے شربت بھی بنا سکتا ہے، شراب بھی بنا سکتا ہے. تیرے پاس بھی مکتب اہل بیت ہے، علم اہل بیت ہے. اب تیری مرضی تو اس مکتب کو، عزاداری کو کہاں لے جاتا ہے. بہترین چیزوں کا بھی مس یوز ہو سکتا ہے. سوال یہ کہ اس کو استعمال کیسے کرتا ہے. معصوم فرماتے ہیں زندگی گزارنا کمال نہیں ہے. زندگی گزارنا کمال نہیں ہے. زندگی تو ایک بکری بھی گزار دیتی ہے. ایک چھوٹا سا مچھر ہے نا، یہ بھی 2 دن 3 دن 4 دن کی زندگی گزار کے چلا جاتا ہے. ہاتھی بھی زندگی گزار لیتا ہے، مینڈک بھی زندگی گزار لیتا ہے، گدھا بھی زندگی گزار لیتا ہے. زندگی گزارنا کمال نہیں. اے میری ماں، اے میری بہن، اے میرے بھائی، زندگی گزارنا کمال نہیں. کمال یہ ہے تو زندگی ایسی گزار جیسی حسین نے گزاری تھی. امام فرماتے ہیں اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ. کس چیز پہ تو مغرور ہے؟ اے انسان تیری ابتدا نطفہ نجس، تیری انتہا سڑا ہوا گوشت، اور اس کے بیچ میں تیری امنڈتی ہوئی آرزویں اور تمنائیں. اگر ان تمناؤں میں کہیں خدا نظر آتا ہے تو تیری زندگی کام کی ہے. تو فرمایا ایک ہے ایمان، جو میں نے بتایا ایمان رٹا لگانے کا نام نہیں ہے، سمجھنے کا نام ہے. دوسرا ہے عمل صالح. اگر ایمان ہے تو اس کے ساتھ عمل صالح بھی ہونا چاہیے. اگر کوئی رسول کے ساتھ 10 سال 20 سال رہا، نبی کی معرفت آئی، سماعی ہے، اس معرفت نے اس کو عمل صالح کتنا کروایا. اگر جنگ صفین میں علی کے ساتھ رہا اور علی کے ساتھ علی کے دشمن کے مقابلے میں لڑتا رہا، علی کے ساتھ نے اسے کیا دیا. اگر تو 20 سال سے مجلس میں آ رہے ہو اور مجلس میں خیبر سنی، خندق سنی، علی کے فضائل سنے، معرفت پڑھی، اس معرفت نے تیرے وجود میں عمل کتنا پیدا کیا. تو معرفت کا دار و مدار عمل پر ہے. خلاصہ بیان کروں، آپ لوگ نماز پڑھتے ہو، خلاصہ بتا رہا ہوں، بالکل خلاصہ.
نماز کا فلسفہ کیا ہے؟ اے میرے بندے آؤ 2 رکعت نماز پڑھو، 4 رکعت نماز پڑھو. بھائی خدا 24 گھنٹوں میں نماز کے لیے تو بلاتا کیوں؟ اچھا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. علماء فرماتے ہیں شیطان تجھے مجلس میں آنے سے نہیں روکتا، ماتم کرنے سے نہیں روکتا، کربلا جانے سے نہیں روکتا، حج میں جانے سے نہیں روکتا. مشکل سے مشکل کام ہے. کربلا جاتے ہو، مشی کرتے ہو نا، پاؤں پھٹتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، اتنا سفر پیسہ خرچ کرتے ہو، لیکن تجھے نہیں روکتا ہے. لیکن یہ شیطان 17 منٹ کی نماز سے تجھے روکتا ہے. کبھی سوچا تھا بھائی میں سوچنا، ہر مومن مجلس بھی سن رہا ہے، تقریباً یہاں پہ کربلا بھی ہو کر آ گئے، زیارتیں بھی کر کے آ گئے، ماتم بھی کر رہے، پوری رات ماتم کرتا ہے، خون نکالتا ہے اپنا، جو مشکل ترین کام ہے اس سے نہیں روک رہا. لیکن میرے مظلوم امام فرماتے ہیں کبھی تم نے سوچا کہ یہ تجھے نماز سے کیوں روکتا ہے؟ ماشاءاللہ. کچھ عبادتوں کی اہمیت بڑی ہوتی ہے. کسی نے میرے چھٹے امام کو کہا کہ مولا آپ کا چاہنے والا کیا شراب پی سکتا ہے؟ امام نے کہا کیا زنا کر سکتا ہے؟ کہا کیا سود کھا سکتا ہے؟ کہا. یہ کہتا گیا مولا ہاں کہتے گئے. یہ تعجب میں پریشان ہوں مولا کیا کہہ رہے ہیں. میں نے تو سمجھا مولا کہیں گے نہیں جتنے گناہوں کو گنوا رہا ہوں وہاں فرما رہے ہاں. اس نے کہا چلو آخری سوال بھی کر دوں جو اس کے ذہن میں بہت چھوٹا گناہ تھا. اس نے کہا مولا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا چاہنے والا جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ چھٹے امام کے چہرے کی رنگت بدل گئی کہ میرا چاہنے والا جھوٹ. پریشان ہو گیا مولا زنا کہاں، شراب کہاں، سود کہاں، اور آپ نے کہا میرا چاہنے والا جھوٹ. امام نے فرمایا جو جھوٹ بولے گا وہ سارے گناہ کرے گا، جو جھوٹ نہیں بولے گا کوئی بھی گناہ نہیں کرے گا. کبھی کبھی ایک صفت تجھے تمام گناہوں کی تر و دروازوں کو کھول. چابی کتنی سی ہے؟ اتنی سی چابی ہے. موبائل ہے نا، ایک فنگر لگاتے ہو اتنا سا چھوٹا سا فنگر ہے، جب تک لگاؤ نہیں کھولتا نہیں. چھوٹی سی چابی ہے، تالے کو لگاؤ نہیں تالا کھلتا نہیں ہے. اب اس کو کھولنے کے لیے کتنی محنت، ہتھوڑی لاؤ، دکاندار کو لاؤ، تالا کھولو، تجوری کھولو، 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، تالا کھلتا نہیں ہے. لیکن چھوٹی سی چابی تالے میں گئی اور تالا کھل گیا. تو فرمایا جس نے جھوٹ کا تالا کھول دیا، جھوٹ بنیاد ہے. کسی سے پیسے لے گا، جھوٹ بولے گا دے دوں گا، تو نہیں دے گا. جھوٹ نے سے خائن بنا دیا. کسی نامحرم خاتون سے باتیں کرے گا، جھوٹ پہ جھوٹ بولے گا، میں ایسا میں ویسا میں مالدار میں ویسا. کہ مولانا بس شادی ہو جائے پھر سچ بتا دوں گا. وہاں فرماتے ہیں جھوٹا علی والا نہیں ہوتا. اور جو سوسائٹی تجھے اپریل فول میں لے جائے، ہمارا چاہنے والا مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، مذاق میں بھی. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تجھے گناہوں سے بچاتی ہیں. شیطان تجھ سے جھوٹ بلواتا ہے، اسی طرح شیطان تجھے ہر کام کرنے دیتا ہے پر نماز سے روکتا ہے. کیوں؟ قرآن کی آیت ہے الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز جو ہے تجھے فحشاء سے بھی بچاتی ہے اور یزیدی دروازوں سے روکتی ہے. اتنی اس کی اہمیت ہے. ایک بھی قرآن کی آیت نہیں کہ خدا کا اقرأ الصلاۃ نماز پڑھ، نہیں. اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ یزید نے پڑھی تھی، حسین نے قائم کی تھی. پڑھنا آسان ہے، قیام الصلاۃ مشکل ہے. کہ اگر علی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو میدان جنگ میں بھی جنگ لڑتے لڑتے مسلح عبادت بچا رہے ہیں. یہ ہے قیام الصلاۃ. جنہوں نے پڑھی تھی انہوں نے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دی. وہ پڑھنا جانتے تھے، قائم کرنا نہیں جانتے تھے. اے مومن، ہر چیز کا ایک فلسفہ ہے، ہر چیز کا فلسفہ ہے. ہم ہیں لفظوں کے پجاری، مفاہیم کو سمجھ کر لوگ تجھے سمجھانا کیا چاہتے تھے. جو علم کا در ہے اس در سے تھوڑا سا علم دے، اپنے وجود معرفت کو بڑھا. اے انسان تو روز قرآن پڑھتا ہے، شیعہ سنی حنفی بریلوی جتنے بھی ہیں سب قرآن پڑھتے ہیں اور سورہ حمد پڑھتے ہیں. وہ نماز میں جس میں سورہ حمد ہو اور اسی سورہ حمد ایک
دعائیہ جملہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. شیعہ بھی پڑھتا ہے تو یہ جملہ کہتا ہے, سنی بھی پڑھتا ہے تو یہ جملہ کہتا ہے. ذرا اور تاریخ میں چلا جاؤں, جب حسین نے نماز پڑھی تو حسین نے بھی کہا اہدنا الصراط المستقیم. جب شمر نے نماز پڑھی تو شمر نے بھی کہا اہدنا الصراط المستقیم. یہاں اور نماز پڑھ رہا تھا اور بھی دعائے ہدایت مانگ رہا ہے. یہاں شمر نماز پڑھ رہا ہے, شمر بھی دعائے ہدایت مانگ رہا ہے. وہ بھی نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہے اور بھی نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہے. دونوں خدا سے ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں. لیکن مقام تعجب یہ ہے جب شمر نے ہدایت کی دعا مانگی, شمر قاتل حسین بنا. جب ہور نے ہدایت کی دعا مانگی, ہور ناصر حسین بنا. خدا دعا تو دونوں نے مانگی تھی, ایک قاتل بن رہا ہے, ایک ناصر بن رہا ہے. اللہ کی آواز آئے گی. شمر صرف ذکر کر رہا تھا اور ذکر بھی کر رہا تھا اور فکر بھی کر رہا تھا. مومن تجھے ذکری شیعہ نہیں بننا, فکری شیعہ بننا ہے. ذکری شیعہ حسین حسین کر کے چلا جاتا ہے. ذکری شیعہ کل کے سڑے ہوئے یزید پہ صرف لعنت بھیجتا ہے. دشمن کو خطرہ ہے فکری شیعہ سے. وہ فکری شیعہ جو کل کے یزید پہ بھی لعنت بھیجے, آج کے یزید پہ بھی لعنت بھیجے. امام نے یہ نہیں کہا حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے, فرمایا مثلی. یہ جملہ اگر مولا کہتے تو یہ توہین حسین تھی کہ کہاں حسین اور کہاں یزید. یہ کہنا بھی توہین امام ہے کہ حسین یزید. بھائی کہاں حسین, یہ تم تصور میں بھی کیسے لا سکتے حسین یزید کی بیعت کریں گے. فرمایا مثلی, یزید حسین تو دور, تا قیامت جس کے وجود میں حسین کی خوشبو ہوگی وہ بھی تجھ جیسے یزیدوں کی کبھی بیعت نہیں کرے گا. اور آج سب فخر سے اپنا سینہ تان کے اپنے سر کو اٹھا کے بلند کر کے کہہ سکتے ہو کہ اگر آج وقت کے یزیدوں کی اگر کسی نے بیعت نہیں کی, وہ شیعوں نے بیعت نہیں کی. امریکہ وقت کا یزید ہے, اسرائیل وقت کا یزید ہے, سعودی عرب وقت کا یزید ہے. اس یزید کے ظلم پہ صرف لعنت نہ بھیج جس نے علی اصغر کے گلے پہ تیر چلایا تھا. آج کا یزید جس نے یمن میں 24,000 بچوں کو یتیم کیا. آج کا یزید جو داعش کی صورت میں عراق کے ہزاروں جوانوں کو مار چکا. آج کا یزید جو سعودی عرب میں ایک ماں کو گاڑی سے اتار کر اس کے سامنے اس کے 4 سال کے بچے کا گلا کاٹ دیتا ہے. یہ آج کا یزید ہے. تو اپنے جوانوں کو بچاؤ کہ یزیدیت تھی کیا. یزیدیت ایک سوچ ہے, یزیدیت ایک فکر ہے. فکر تابوت ایک ایسی فکر جو دین کی دشمن ہے, اور حسینیت ایک ایسی فکر ہے جو دین کو بچاتی ہے. عزیزو جتنے حالات آپ کے سامنے ہو رہے ہیں ان حالات پہ نگاہ رکھیں. صدام مر گیا, دیکھیے نا باطل کو تو جانا ہے کہ کوئی بات, باطل بالآخر جائے گا اور حق بالآخر ابھرے گا. اور کس صورت میں 40 کو آپ نے دیکھا, دنیا نے تصور, امریکہ نے اگر سوچا ہوتا نا کہ اس طرح 40 صدام کے جانے کے, وہ کبھی بھی صدام کو نہ جانے دیتا. اللہ نے کہا دشمن ایک نقشہ بناتا ہے, میں دوسرا نقشہ بناتا ہوں. یزید نے کربلا کو ایک خرابہ سمجھا تھا اور ایک جنت سمجھا تھا, اور اللہ نے اس کربلا کو جنت بنایا کہ نہیں بنایا. نمرود نے ابراہیم کو آگ میں جلانا چاہا تھا, خدا نے اسی آگ کو گلستان میں بدلا تھا کہ نہیں بدلا تھا. کہ ایک حربہ تو لڑتا ہے, ایک حربہ میں لڑتا ہوں. مور دین 24 ملین لوگ, حج سے بھی زیادہ لوگ کربلا جا رہے تھے. کربلا کی خصوصیت اور 40 کی خصوصیت اشارہ کروں گا, ایک مجلس میں اپنے مطالب کو بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی. کربلا کی خاص خصوصیت ہے, جب کربلا گئے 40 میں تم نے کیا دیکھا؟ 40 پہ جانے سے تمہیں ایک نیا نظام نظر آیا, جو نظام پوری دنیا سے ہٹ کے, پوری دنیا سے ہٹ کے. دنیا کی سوچ یہ ہے کہ میرا گھر, میرا بیٹا, سکون, لگژری لائف سٹائل, اے سی والی گاڑی, نرم گدا, گاڑی پہ چڑھ کے جاؤں گا, اپنے بچوں کے لیے جمع کروں گا, اپنا گھر بناؤں گا. یہ کس کی سوچ ہے؟ دنیا کی, جو سیلفشنس کی سوچ ہے, صرف اپنے لیے جمع کروں گا. لیکن جب تم 40 پہ گئے
تو یہ اپنے جمع کروں گا، یہ ختم ہو جائے. 40 میں جمع کرنے کا نظریہ نہیں ہے، حسین کی طرح لٹانے کا نظریہ نظر آتا ہے. یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں ایک ہے انفاق، ایک ہے ایثار. 40 میں تجھے ایثار نظر آتا ہے. دنیا میں کون سی ثقافت اور کون سا ایسا نظام اور ملک ہے جہاں لوگ روک روک کے کہیں کہ پلیز میرے پاس ایک گلاس پانی کا پی لیں، جہاں تمہارے پاؤں پکڑ پکڑ کے کہیں کہ میں تمہارے جوتے صاف کروں گا، جہاں گھروں کی خواتین دوڑ کے آئیں کہ اپنے میلے کپڑے لو، ہم تجھے فری میں دھو کے دیں گے. یہ انسان اتنا بدل گیا، اپنے شہر میں اپنے گھر سے لے کے مارکیٹ تک پیدل نہیں جاتا، اور کربلا میں گاڑی والے منتیں کرتے ہیں بیٹھ جا کے نہیں میں پیدل جاؤں گا. اس کی سوچ ہر وقت میں بدل گئی. یہاں تعصب میں پنجابی، تو پٹھان، تو انگریز میں پاکستانی، تو انڈین میں پاکستانی. اور جب کربلا گئے تو رنگ مٹ گیا، زبان مٹ گئی. ہاں کوئی کسی کی زبان کو سمجھ نہیں رہا، لیکن ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، سب حسین کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کتنی یونٹی کربلا میں، رنگ میں نسل، ہندو، مسیحی، شیعہ، سنی، سب تمہیں اس رنگ میں نظر آتے ہیں، اور سب کا ایک رنگ ہوتا ہے، وہ رنگ حسین کا رنگ ہوتا ہے. یہی قرآن کا آیت ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. کون ہے جو اللہ کے رنگ میں رنگ جائے؟ حسین تجھے رنگ دیتے ہیں، رنگ ایثار، رنگ قربانی. جھن کا ایک مومن نے بتایا 2006 میرے خیال میں 5 یا 6، اپنے 2 بیٹے تھے ساتھ میں، بڑی پوسٹ کا فوج کا بریگیڈیئر، کہا کہ وہ پیدل چلتا تھا بہت تیزی، اور پیچھے سے دوست کو کہا کہ میرے بچوں کو لے کر بڑی تیزی گیا. 95 جو بوتھ آیا، ہم تھوڑا پیچھے تھے، 5 بوتھ کے رہے، اچانک بم بلاسٹ ہو. تو بچوں نے کہا کہ بابا کہاں؟ دوڑے وہاں پر. جب اس 95 بوتھ پہ پہنچے، لاشوں کو بکھرا ہوا لے کر، اچانک بچوں نے اپنے باپ کو دیکھا، دونوں ٹانگیں بم کی وجہ سے کٹ چکی تھی، تڑپ رہا تھا. تو بچے میرے والد آئے، دوڑتے ہوئے آئے، کہ جلدی بابا کو اٹھاتے ہاسپٹل لے کر جاتے. جو ان بچوں کو ساتھ لے کر جا رہا تھا، اس تڑپتی ہوئی حالت میں ٹانگیں کٹ چکی ہیں، اس شخص کو بلاتا ہے، کہتا مجھے تو کوئی نہ کوئی لے کر جائے گا، تو جلدی میرے بچوں کو لے کر جا، حسین انتظار کر رہے ہیں. یہ جذبہ حسین نے دیا نا. وہ قومیں ہارتی ہیں کہ 2 چیزوں سے ڈر جائیں. دشمن ہمیشہ یا تجھے مال کی دھمکی دیتا ہے یا جان کی دھمکی دیتا ہے. حسین نے شیعہ قوم کو یہ جذبہ دیا کہ جب اللہ کے دین کی بات آئے تو مال بھی لٹا دینا، اور جب دین کی بات آئے تو جان کو بھی ایسے قربان کرنا جیسے حسین نے کربلا میں کیا تھا. کہ امام سجاد جب دربار یزید میں گئے، فرمایا یزید تم مجھے موت سے ڈراتا ہے، ارے شہادت تو ہمارے خون میں لکھی ہوئی ہے، ہمارے بچے بھی موت سے نہیں ڈرتے. حمزہ ہم میں سے تھا، علی ہم میں سے تھا، نبوت ہم میں سے، وحی ہم سے. اور اس وقت اس ملعون نے جب پیسے اور مال کی دولت میں اپنے مفتی کو کہا جا منبر پر اور بنی امیہ کے فضائل پڑھ اور نسل علی اور علی کو برا بھلا ہو. یہی تو اخلاق زینب تھا کہ یزید غصے میں آ گیا کہ علی کی بیٹی تو مجھ سے بات ایسے کر رہی ہے جیسے میں ہار چکا ہوں، تو جیت چکی ہے. یہ حوصلہ بھی زینب کا، ان زنجیروں میں بھی زینب نے اپنے حوصلے کو پس نہیں ہے، کہ پتا تھا میں حق پر ہوں. جیسے اس نے منبر پہ جا کے بنی امیہ کے فضائل پڑھنا شروع کیے، جھوٹے فضائل، اور جب اس نے حضرت علی کو برا بھلا کہنا شروع کیا، صاح، چوتھے امام نے چیخ مار کے کہا بدبخت خاموش ہو جا، ابھی تک تو فضائل بنی امیہ کے پڑھ رہا تھا، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن تو اس کی برائی کر رہا ہے جو احسن الرجال تھا، جو معدن العلم تھا. تجھے پتا بھی ہے تو کسی برا بھلا کہہ رہا ہے کہ یزید مجھے اجازت دو میں اس لکڑی کے ممبر پہ چڑھوں. ممبر بھی لکڑی کا ہوتا ہے جب غیر بیٹھے. ایک مرتبہ یزید نے کہا میں اجازت نہیں دوں گا. اب امام سجاد کی حالت کیا تھی ذرا تصور کرو.
ہاتھوں میں رسیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گردن میں توق، اتنے نحیف اور بیمار کہ مولا کھڑے بھی ہو ہونا مولا کے لیے مشکل تھا۔ جیسے کہا نا مجھے بات کرنے دو، یزید نے کہا میں نہیں کرنے دوں گا۔ جو دربار میں درباری بیٹھے تھے، روم سے آئے ہوئے، ایران سے آئے ہوئے، قیصر سے آئے ہوئے، انہوں نے کہا یزید یہ کمزور نحیف آدمی کیا باتیں کرے گا، ارے اس کی تو آواز بھی نہیں نکلے گی۔ یزید نے کہا تم نہیں جانتے یہ نسل علی سے ہے، فصاحت، بلاغت، خطابت ان کو میرے سے ملی ہے، اگر یہ منبر پہ چڑھا یہ میرے آبا و اجداد کو ذلیل کر دے گا۔ کہنا یزید یہ کچھ نہیں کرے گا۔ یزید نے کہا میں جانتا ہوں، یزید اگر وہ برا بلا بولے گا تو ہم اسے اتار دیں گے۔ یہ اعجاز امامت تھا، ولایت تکوینیہ تھی کہ یزید کے منہ پر بھی تالا لگ گیا، اور امام کی ایک آواز نے سب کے دلوں میں یہ ڈالا کہ یہ جائے دیکھیں یہ بولنا کیا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ منبر پر گئے اور حمد ثنا الہی کی کا شکر خدا ہے کہ جس نے منبر پر اپنے اقدار کو بٹھا لیا۔ لکڑیوں کے منبر کو اگر منبر بنایا تو آج رسول نے بنایا۔ حمد الہی کی کہ وہ لوگوں جو مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ آج کے بعد مجھے جاننے میں ہوں کون۔ کہا کہ حمزہ شہید ہم میں سے، نبوت ہمارے گھر میں اتری، سیدۃ النساء العالمین ہم سے، سیدہ شباب اہل الجنہ ہم سے۔ تعارف اپنے بابا علی سے نہیں کروا رہا ہے کیونکہ دشمن سامنے بیٹھا ہے، تعارف ان سے کروا رہا ہے جن کو یہ لوگ مان رہے تھے۔ رسول کو مانتے تھے کہ میں اس کا نواز ہوں، سیدۃ النساء العالمین کو مانتے تھے کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ تعارف کرواتے گئے، علم ہمارے گھر سے، حکمت ہمارے گھر سے۔ اور ایک مرتبہ جب بنی امیہ کے منحوس شجرے کو امام نے کھولنا شروع کیا تو یزید نے اپنے مؤذن کو کہا کہ اذان دے، اور یہ دشمن کا حربہ تھا، اگر دین کو دین سے لڑانا ہے تو دین کے مقابلے میں دین کو لاؤ، کہ اگر سجاد کے کلام کو ختم کرنا ہے تو اذان دو۔ ایک مرتبہ یہ منبر پہ گیا، مؤذن اوپر گیا اور اس نے اذان دینا شروع کیا، اللہ اکبر۔ امام سجاد نے کہا میں بھی گواہی دیتا ہوں، اس کی کبریائی تھی۔ جیسے اس نے کہا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں وہ وحدہ لا شریک ہے۔ جب اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، یا سجاد نے کہا اے مؤذن اپنی اذان کو روک لے، یہ بتا جس محمد کا وہ نام لے رہا ہے وہ محمد میرا نانا تھا یا یزید کا نانا تھا؟ یہ کہنا تھا مؤذن کی زبان میں لڑکھڑا کر، سچ بول یہ محمد کس کا نانا تھا؟ ایک مرتبہ مؤذن نے سجاد کو دیکھا کہ محمد تیرا نانا تھا، کہ پھر مؤذن اور یزید مجھے یہ بتا اگر محمد میرا نانا تھا تیری کنیزوں کے سروں پر بھی چادر ہے، اسی محمد کی بیٹیاں بے چادر دربار میں کیوں کر رہی ہیں؟ یہاں سجاد نے مسائل پڑھنا شروع کیے، کہا دربار والوں میرے بابا کو دھوکہ دے کر بلایا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے پیاس کے عالم میں سر کو ختم کر دیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بدن پہ گھوڑوں کو دوڑایا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے جوان علی اکبر کے سینے میں برچھی لگائی گئی۔ کہا غیرت مند مسلمان آج تیرے گھر میں تیری ماں بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں، یہ جو قید و بند و زنجیر میں ہیں، اس دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ جب سیدہ نے بابا سے کہا کہ بابا یہ میرا بیٹا حسین ہے، رسول نے حسین کو گود میں لے کر کہا کہ بیٹی کربلا میں تیرے بچے کو پیاسا مارا جائے گا، بے کفن اور یہاں اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، عشقی و فخر کرو تمہارا وجود نبی کی دعا سے بنا۔ اس وقت سیدہ نے کہا بابا میرے بیٹے پہ کوئی روئے گا؟ فرمایا ہاں خدا ایک قوم بنائے گا، نبی کی دعا سے تم بنے ہو، جن کے جوان تیرے حسین کے جوانوں پہ روئے گے، جن کی بیٹیاں حسین کی بیٹیوں پہ روئے گی، جن کے جوان حسین کے اکبر پہ روئیں گے۔ دلوں کو کربلا لے جاؤ، اور یہ دن پرسے کا دن ہے، کس کو پرسہ لینا ہے؟ امام زمانہ کو پرسہ لینا ہے۔ روایات میں ہے کہ سب سے زیادہ جو امام ہوئے وہ مولا سجاد تھے، 40 سال
لیکن علماء فرماتے ہیں سجاد 40 سال ہوئے، امام زمانہ 1000 سال سے رو رہے ہیں۔ فرمایا ہر روز خدا مجھے میرے دادا حسین کا خون بھرا کرتا دکھاتا ہے۔ فرمایا شیعہ تو پانی روتے ہو، تیرا امام خون کے آنسو رو جائے۔ چوتھے امام جب بھی کسی شیعہ سے ملتے تھے کہتے تھے میرے بابا حسین کو کثرت سے سلام کیا جائے۔ ایک مرتبہ مومن نے اعتراض کیا مولا اتنا کیوں بولتے سلام کرے؟ کہ کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا کہ کوئی میرے بابا کو آ کر سلام کرے۔ کہ مولا کیا مسلمان کو سلام نہ کرتا ہے، لیکن میرے بابا کو کسی نے مسلمان سمجھا نہیں تھا۔ یہ قریب اور قرآن علی گھر آئے، زہرا نے کہا علی میں نے سنا لوگ تجھے سلام نہیں کرتے، کہ زہرا آپ سلام کی بات کرتے، میں سلام کرتا ہوں، علی کے سلام کا جواب نہیں ملتا۔ تو دلوں کو کربلا لے جاؤ، سلام کرو حسین کو، سلام نہیں آتا، لفظ حسین تو سب کو آتا ہے۔ آج پرساد و امام زمانہ السلام حسین کی صدا بلند و سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی بلند آواز وعلی میرا سلام ہو زینب کے لٹے ہوئے چادر پہ، عزیزو یہ سلام میرے سلام نہیں ہے۔ امام زمانہ زیارت نائیہ میں اپنے دادا کو ایسے سلام کرتے فرمایا میرا سلام ان خشک پھٹے ہوئے ہونوں پہ جن پہ ظالم چھڑے مار رہا تھا، فرمایا میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ وہ جن کا رنگ بدلتا کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ کالا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے فرمایا دادار تو پانی روتا ہے لیکن تیرا امام زمانہ خون روتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم آج میرے مولا کہاں پہ موجود ہے، شاید کربلا میں حسین کے روزے پہ ہے، یا شاید شام میں ننی سی قبر سکینہ پہ لیکن میرا دل کرتا ہے شاید جنت بقی میں ٹوٹی ہوئی قبر زہرا پہ ہو۔ فرمایا جب بھی آنکھوں میں آنسو ہو سب سے پہلے میرے ظہور کی دعا کرنا، جب میرا ظہور ہو
جب بھی آنکھوں میں آنسو ہو. امام کے جملے میں ہر اس مجلس میں آتا ہوں جس محفل میں میری پھوپھی زینب کے مذاہب ہو یا میرے چچا عباس کے مذاہب ہو. بشیر مدینے پہنچا, مسجد میں آواز دے قد قتل الحسین, اے مدینے والو حسین مارا گیا. حسین کی ایک بوڑھی ماں نام ام البنین ہے, آنکھیں دیکھ نہیں رہی, ہاتھ میں عصا ہے. عباس کے بیٹے جناب فضل 7 سال عمر ہے, کہ فضل مجھے مسجد لے چل. بیوی مسجد میں آئے گا, بشیر تو کس حسین کی بات کر رہا ہے؟ بشیر نے کہا میں حسین ابن علی کی بات کر رہا ہوں. بیوی نے کہا بشیر یہ ہو نہیں سکتا, ارے عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا. کبھی بھی عباس کے سر پہ گرز لگا تھا. بی بی نے کہا بشیر میں نہیں مانتے, میرا بہادر بیٹا صفین میں لڑنے والا عباس, ارے بشیر میں نے آنکھوں سے دیکھا تھا عباس گرز کو 2 انگلیوں میں پکڑ لیتے تھے, اتنا کہنا تھا. بشیر نے کہا بی بی جب بازو نہیں تھے تو عباس گرز کیسے پکڑتے؟ اتنا کہنا تھا. بی بی نے بلند بلند آواز میں رونا شروع کیا. کبھی بھی بلند آواز میں کیوں رو رہی ہو؟ کہ بشیر جب بازو نہیں تھے پتا میرا لال گھوڑے سے کیسے گرا تھا. ہائے میں قربان باب الحوائج عباس کو. کسی ذاکر نے عباس کے مصائب پڑھے, کاشیوں ایک آنکھ میں تیر تھا, دوسری آنکھ میں خون تھا. مجمع سے ایک مومن اٹھا کر ذاکر چپ کر جا, یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, آج کے بعد یہ مصائب نہ پڑھنا. یہ مومن رات کو گھر گیا, عباس خواب میں آئے. امام نے فرمایا اے میرے زائے میرے شیعہ, تو نے میرے ذاکر کو کیوں روکا تھا؟ کہ مولا مجھے شک تھا تیر لگا تھا یا نہیں. کہائے میرے سننے والوں سنو گے میری اصل مصیبت کیا ہے؟ میرے سر میں گرز تھا, میری آنکھ میں تیر تھا. فرمایا جب تیری آنکھ میں چھید بھی چلی جائے تو برداشت نہیں کرتا. جب میری آنکھ میں تیر لگا میں نے تیر کو نکالنے کی بڑی کوشش کی, ایک مرتبہ سر کو جھٹکا دیا لیکن تیر نہیں نکلا. ایک مرتبہ میں نے تیر کو گھٹنوں میں دیا جیسے نکالنا چاہتا تھا. ایک مرتبہ کسی عالم نے گرد مارا. اے مومن میرے شیعوں کو بتا دے میری اصل مصیبت کیا ہے. فرمایا کربلا کا جو بھی شہید جب بھی گھوڑے سے گرا اس کے بعد سلامت ہے. میں کربلا کا واحد شہید ہوں, میرے بعد سلامت نہیں تھے. میں کہوں گا غازی عباس یہ سچ ہے, کربلا کا کوئی بھی شہید آپ کی طرح نہیں گرا, لیکن غازی عباس 11 محرم کو زینب
मातम हुसैन